اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. القسم الثانی، دوسری قسم. دیکھیے ہم صرف سادہ پچھلے فصل میں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ بخش فعل تھی، فعل والا حصہ تھا جس میں فعل کے بارے میں بتایا گیا تھا، فعل کی گفتگو تھی. اب وہ فارسی میں لکھ کے بتائی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ سب فارسی میں تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا، لیکن یہ دوسری، یہ دیکھیے یہ سب فارسی میں تھا. اب جو اس میں، ٹھیک ہے، فعل کی گفتگو تھی. اب جو اسم کی گفتگو ہے وہ عربی میں دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب انہیں امید ہے کہ آپ صرف سادہ جو پہلا حصہ پڑھا اس کے ساتھ ساتھ عربی میں آپ نے نحو وغیرہ بھی پڑھ لی ہوگی، اس لیے اب آپ عربی آتی ہوگی. تو القسم الثانی، دوسری قسم جو ہے وہ اسم کے بارے میں ہے، وہ اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں. القسم الثانی الاسم، دوسری قسم اسم کے بارے میں ہے. مقدمہ نمبر 1. کیونکہ دیکھو اسم کی گفتگو ہے تو سب سے پہلے کسی بھی چیز کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے بتاتے ہیں، اس کی تعریف، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں نمبر 1 تعریف الاسم. تعریف الاسم، تعریف الاسم، تعریف الاسم کی تعریف. جی تعریف مضاف ہے، اسم مضاف ہے. تعریف الاسم، اسم کی تعریف کیا ہے؟ الاسم. دیکھیے یہ بریکٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بریکٹ. کما مرہ، جیسا کہ پہلے گزر چکا. کہاں گزرا؟ جب ہم نے صرف سادہ شروع کی تھی تو شروع میں بتایا تھا کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور اسم کی تعریف کیا ہے؟ جیسا کہ گزر گیا کہ جو مستقل معنی پہ دلالت کرے اور تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ پایا. یہی بتایا تھا فعل جس میں مستقل معنی ہو، زمانہ بھی پایا جائے. اسم جس میں مستقل معنی تو ہو لیکن زمانہ نہ پایا جائے. تو یہ کہہ رہے ہیں الاسم کما مرہ، جیسا کہ گزر گیا، جیسا کہ یہ بات گزری. صرف سادہ جب ہم نے شروع کی تھی وہاں پر کلمے کی اقسام جب بیان کیے تھے. ما الاسم، اسم ما موصولہ ہے، اسم وہ ہے، وہ کلمہ ہے، کیونکہ اسم کلمہ ہوتا ہے نا، کلمے کی قسم ہے. اسم ما وہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے. دلّا جو دلالت کرے، علی معنی مستقل، مستقل معنی پہ دلالت کرے، در حالی کے غیر، ہاں نہیں غیر حال نہیں ہے وہ. اللہ علی معنی مستقل، جس کی صفت یہ ہے کہ غیر مقترن وضعن بزمان، ملا ہوا نہ ہو وضعن، وضعی اعتبار سے کسی زمانے سے. وضعن لفظ کیوں بڑھایا انہوں نے؟ یعنی جب وضع کرنے والے نے اس کلمے کو بنانے، ایجاد کرنے والے نے ایجاد کرتے وقت اس میں زمانہ نہ ہو. ورنہ بعض ٹائم ایسے ہوتے ہیں اسم ہے وہ لیکن اس میں زمانہ ہے. جیسے اس میں فعل پڑھا ہوگا، آپ پیچھے پڑھایا تھا، اس میں فعل ہے بہت سے، تو اس میں فعل کے معنی پائے جا رہے ہیں، لیکن کیا وہ پہلے سے تھے؟ نہیں. وضع کی جب کیا گیا تھا وہ اسم تھا، اس میں زمانہ نہیں تھا. بعد میں اگر آنے لگے وہ الگ بات ہے. نمبر 1 میں انہوں نے نیچے دے بھی رکھا، دیکھیے قد یقترن معنی الاسم بزمان، کبھی کبھی اسم کے معنی ملے ہوئے ہوتے ہیں زمانے سے، اس میں نہیں زمانہ ہوتا ہے. لیکن ولا یکون الاسم موضوعا له، لیکن یہ اسم اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا ہوتا، زمانے کے لیے. کبھی کبھی زمانہ اس میں ہوتا ہے لیکن وہ زمانے کے لیے وضع ایجاد نہیں کیا گیا تھا، بنایا نہیں گیا تھا. جیسے اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے، اسم ہے وہ، ٹھیک ہے، اسم ہے، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. ٹھیک، بعض ٹائم اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ اسم نہیں ہے؟ نہیں بھائی اسم ہے، لیکن انہوں نے اس لیے قید لگاتی ہے وضعن کی کہ اسم وضع کرتے وقت کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو. بعد میں کسی قرائن سے، قرینے سے یا کسی وجہ سے اگر زمانہ آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وضع کرتے وقت اس میں زمانہ نہ ہو. اسم کی تعریف یہ ہے. الاسم ما وہ ہے، وہ کیا؟ کلمہ، کیونکہ اسم کلمے کی قسموں میں سے ہے نا. اسم ایک ایسا کلمہ ہے دلّا جو دلالت کرے علی معنی مستقل، مستقل معنی پر دلالت کرے. کیسے مستقل؟ غیر مقترنین، اور وہ ملے ہوئے نہ ہو، وضعن، اور وہ معنی ملے ہوئے نہ ہو وضعی اعتبار سے، بزمان کسی بھی زمانے سے ملے ہوئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی زمانہ سے ملے ہوئے نہیں ہے، مستقل معنی پہ دلالت کر رہے ہیں. تو اب یہ اسم فَإِن دَلَّ عَلَى ذَاتٍ، اگر یہ دلالت کرے ذات پر،
اسم اگر دلالت کرے ذات پر، جیسے معصوم، محمد علی، راغب، اسم ہے، ذات ہے نا، آپ لوگ ذات پہ دلالت کر رہے ہیں، ذات پہ دلالت کریں، اے تفسیریہ کہتے ہیں اسے، اے تفسیریہ کہتے ہیں، یعنی تفسیر دینے کے لیے، یعنی آپ نہ سمجھے ہو ذات کسے کہتے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں ایسے اگر فإن دل، اگر یہ اسم دلالت کرے ذات کے اوپر، یعنی معنی ایک ایسے معنی پر قائم بنفسہ ہی، کہ جو قائم بنفسہ ہی ہو، اپنے اعتبار، اپنے لیے خود، اپنے یعنی مستقل اس کے معنی ہے، اور وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے ہیں، قائم بنفسہ ہی ہو، تو سمیا، ان کو نام رکھا جاتا ہے اسم ذاتین یا اسم عینین، اسم ذات کہتے ہیں یا اسم کی تعریف بتا دی۔ اب اگر یہ اسم ذات پہ دلالت کرے تو اسے اسم ذات کہتے ہیں، جیسے معصوم، محمد علی، راغب، یا اسم عین بھی کہتے ہیں، کسی عین چیز کا نام معصوم وغیرہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا ضارب، مارنے والا، اسم عین، اسم ذات، مارنے والا جو مار رہا ہے، جیسے محمد علی آپ مار رہے ہو کسی کو، تو مارنے والے آپ کو تو ذات ہے نا، تو یہ اسے کیا کہتے ہیں، اس میں ذات یا اسم عین۔ لیکن وَإِن دَلَّ عَلَى حَدَثٍ، لیکن اگر یہ اسم حدث پہ دلالت کرے، حدث پر، یعنی قائم بغیر ہی ہو، قائم بغیر یعنی دوسرے کی وجہ سے، یعنی مارنا، یہ مار، جب تک کوئی مارنے والا نہ ہو یہ معنی ہوں گے، جب تک کوئی مارنے والا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ مار دوسرے کے قائم مقام، وہ ہے یہ دوسرے کی وجہ سے وجود میں ہے، یہ نہیں تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے مارنے کا، جب تک کوئی مارنے والا نہ ہو مار ہوگی، ہاں یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ مارنا حدث کو، حدث یعنی کام، وَإِن دَلَّ، اگر یہ اسم دلالت کرے حدث کے اوپر، یعنی معنن ایک ایسے معنی پر جو قائم بغیر ہی ہو، دوسرے کے لیے قائم ہو، یہ تو سمیا، تو نام رکھا جاتا ہے اس اسم کو اسم معنن، اس میں معنی کہا جاتا ہے، جیسے ضرب، مار، یعنی فعل امر نہیں کہہ رہا میں، تو مار، یعنی مارنا، مار، پیٹ، پٹائی، پٹائی، پٹائی کہہ لیجئے، تو یہ پٹائی جب تک پیٹنے والا نہ ہو تو یہ قائم ہے، جب پیٹنے والا ہوگا تب یہ معنی وجود میں آئیں گے۔ عشرہ، 10، بیاض، سفیدی، جب تک کوئی چیز نہ ہو جس میں سفیدی پائی جائے تو یہ بیاض ہوگی، اسے کہتے ہیں اس میں معنی۔ تو کیسے تقسیم ہوئی؟ اسم کی تعریف، پھر دو قسمیں ہو گئی، اگر اس میں ذات اور اس میں معنی، اس میں ذات کے نام ہی اس میں معنی ہے، اس میں ذات، اس میں عین ہے، اس میں ذات کہہ لو یا اس میں عین کہہ لو ایک ہی بات ہے، یا اس میں معنی ہوگا، اس میں معنی نہیں جو حدث پر دلالت کرے، تو اس میں عین یا اس میں ذات اور اس میں معنی، ٹھیک ہے، یہ لکھ کے بتاؤں، لائیے چوک دیجیے، چھوٹا ہے، بڑا چوک دیجیے، اس میں ذات اور اسم کی تعریف بتا دی کہ جو مستقل معنی پہ دلالت کریں اور جی وسیع اعتبار سے جس وقت بنایا گیا تھا اس کلمے کو اس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ اب اس اسم کو اگر وہ اسم کسی ذات پہ دلالت کرے، ذات پہ دلالت کرے یعنی اس کے معنی قائم بے نفس ہی ہو، مثلا معصوم، یہ نام ہونا آپ کا، ذات کا ہونا کسی اور کا وجہ سے ہے نہیں، اپنے آپ ہوا، تو اسے کہیں گے اس میں ذات، اسم یا تو اس میں ذات ہوگا جسے اس میں معنی بھی کہتے ہیں، اس میں عین بھی کہتے ہیں، اس میں عین، اس میں عین، جیسے زید، ضارب، جب ضارب مارنے والا تو جو مار رہا ہے ذات ہے نہیں ہے، اس میں ذات جسے اس میں عین بھی کہتے ہیں، یا اسم دلالت کرے گا حدث کے اوپر، وہی جسے مصدر وغیرہ بھی تو حدث کہتے ہیں کام کو، اس میں معنی جو حدث پہ دلالت کرے، جیسے ضرب، اس میں معنی یعنی تو قائم بغیر ہی ہوں، دوسرے کی وجہ سے، یہ مارنا، جب تک مارنے والا نہ ہو تو یہ مار وجود میں آ جائے گی، ضرب،
اس میں معنی. تو اسم یا اس میں ذات ہوتا ہے یا اس میں معنی ہوتا ہے. تعریف اسم کی وہی ہے. دیکھیے ضرب میں کوئی زمانہ تو نہیں ہے, ضرب میں کوئی زمانہ تو نہیں, ضربہ میں زمانہ ہے, یضربو میں زمانہ ہے, ضرب مصدر میں تو کوئی زمانہ نہیں ہے. یا زید اسم ہے, مستقل معنی ہے, کیونکہ زید سے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے معنی سمجھانے کے لیے. معصوم سمجھانے کے لیے کوئی چیز الگ سے آئے گی تب سمجھیں گے ہم کہ یہ معصوم ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ذات تو کوئی زمانہ اس میں وضعاً نہیں پایا جا رہا, تو اسے کہتے ہیں اسم, لیکن معنی مستقل ہے. دیکھیے زید ایک معصوم, محمد علی مستقل معنی ہے, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں کیا آپ. ظالم جیسے محمد علی ظالم ہے, اس سے مار رہے ہیں مثلا, یا پڑھ رہے ہیں. قاری, تو اب یہ قاری جو ہے آپ قرات کر رہے ہیں, تو معنی سمجھانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی؟ سمجھ میں آ رہا, دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اس میں معنی مارنا پیٹنا, جب اسے اس میں معنی یعنی جو حدث پہ دلالت کریں, یعنی قائم بے غیر ہی ہو, قائم پہ یعنی یہ ضرب جب تک ضارب نہ ہو یہ وجود میں نہیں آئے گا, مارنے والا نہ ہو یہ ضرب وجود میں نہیں آئے گی. تو یہ ضرب اسم ہے, مستقل معنی ہے. ضرب مارنا ایک پٹائی ایک چیز ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, مستقل معنی ہے, لیکن کیا اس میں زمانہ ہے؟ نہیں ہے. تو یہ اسم کی تعریف جو ہوگا اس میں معنی ہے, اس میں ذات, اس میں معنی. یہ بات کی ابھی تک آپ آگے یہ اس کی بات لکھتے رہیے گا. نمبر 2 ابنیت الاسم. جیسے آپ نے صرف جو فارسی والی اسم کی فعل والی بحث تھی اس میں ابنیہ فعل پڑھی تھی, فعل کی بنا. کیا پڑھی تھی آپ نے فعل کی بنا؟ کوئی بتائے گا؟ فعل کی بنا بنا یا 3 حرف اصلی ہوں گے یا 4 حرف اصلی ہوں گے. ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید, رباعی مجرد, رباعی مزید. فعل یا تو 3 حرف اصلی ہوں گے تو ثلاثی ہے. اب ثلاثی میں بھی اگر 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے تو ثلاثی مجرد, اگر اصلی کے علاوہ زیادہ ہے تو ثلاثی. رباعی مجرد جس میں 4 حرف اصلی ہیں, زیادہ کچھ نہیں ہے. رباعی مزید جس میں 4 اصلی کے علاوہ کچھ. اور وہیں پہ یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ اسم جو ہے وہ ثلاثی ہوتا ہے, اور فعل یا تو ثلاثی ہوتا ہے رباعی. وہیں پہ آگے جا کے بیان کیا تھا کہ اسم ثلاثی بھی ہوتا ہے, رباعی بھی ہوتا ہے, خماسی بھی ہوتا ہے. دیکھیے اب لکھوانے کی بات آئی تو لکھوائی دیجئے. یہ تو فعل کی جو بنا ہم نے پڑھی تھی, کتنی پڑھی تھی؟ فعل کی کتنی بنا پڑھی تھی؟ 4. ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید, رباعی مجرد, رباعی مزید. لیکن اسم کی بنا 6 ہیں. بنائے اسم, بنائے اسم, اسم کی بنا 6 ہیں. ثلاثی کیسے 6 ہیں دیکھیے آپ, رباعی, خماسی. ابھی پتہ لگے گا نا, ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید. اس کی کس میں نہ ہو جائے گی؟ نہیں, ثلاثی اسی کی ہے. ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید, ٹھیک ہے. رباعی مجرد, رباعی مزید, رباعی مزید, خماسی مجرد اور خماسی مزید. خماسی مجرد اور خماسی مثال دو گے کوئی؟ رجل ثلاثی 3 حرف ہے, تینوں اصلی ہیں. رجال ثلاثی مزید, رے جیم لام اصلی ہے. رباعی مجرد کون بتائے گا؟ اسم کی فعل کی مت دے دینا. جعفر 4 حرف ہے, چاروں اصلی ہیں. جعفر کے معنی کیا بتایا تھے یاد ہو تو؟ نہر کوچک, چھوٹی نہر. جعافر اصلی کے علاوہ زیادہ. خماسی مجرد کسی کو یاد ہے؟ جی, سفرجل. ہاں, اور خماسی مزید کی مثال کیا دی تھی؟ سلسبیل ہوگا کیا؟ رکو, ایک منٹ. سلسبیل,
سل سبیل سبیل. دیکھیے سل سبیل سبیل. 5 اصلی کے علاوہ زیادہ بھی ہیں. ہو گئے. اسم کی بنا کتنی ہو گئی؟ 1 6 2 3 4 5 6. اسم کی کتنی بنا ہے؟ اس میں کی 6 بنا ہے. فعل کی کتنی تھی؟ 4 ثلاثی مجرد ثلاثی مزید رباعی مجرد 4 تھیں بس. فعل عربی زبان میں کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس میں 5 حرف اصلی ہوں. اور جب 5 حرف اصلی ہے ہی نہیں تو جب مجرد نہیں تو مزید کیسے ہو جائے گا؟ تو اس لیے آخر کی تو اس میں نہیں ہے. تو یہ ہم نے ان کی بنا پڑھی. آئیے مسئلہ ہو گیا. آئیے لکھتے رہیے گا. آئیے اب نمبر 2 ابنیت الاسم. اسم کی بنا قد مرہ گزر گیا، یقیناً گزر گیا، بتحقیق گزر گیا. کہاں گزرا؟ کون بتائے گا؟ اوپر کہاں گزرا؟ پیچھے کہاں؟ فعل کی بحث والی جو کتاب پیچھے ابھی ایگزام جس کا دیا ہے شروع میں گزر چکا ابنیت الفعل. اب کھول کے دکھاؤں تو ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے تو وہاں پر گزر چکا. کیا گزرا؟ انا للاسم ابنیتن ثلاثتن. اسم کی 3 بنائیں ہیں، الثلاثی والرباعی والخماسی. وکل منہا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہر ایک مجرد او مزید فی، یا مجرد ہوتا ہے یا مزید فی. فالاقسام ستۃ، کل قسمیں 6 بنتی ہیں. کون کون سی دیکھیے؟ الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد. اسم یا تو ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہیں. وَلَهُ، اس کے کس کے؟ لہو یعنی ثلاثی مجرد کے عشرۃ اوزان، 10 وزن ہے. یہ آپ کو یاد کرنے ہیں، چاہے تو وزن یاد کر لینا، چاہے موزون یاد کر لینا. جیسے ہم نے وزن یاد نہیں کیے تھے، موزون یاد کیے تھے بچپن میں. کیا یاد کیے تھے؟ فلسن فرسن کتفن عضد حبر عنب ابل قفل سرد عنق. وزن یاد کرنے میں شاید تمہیں پرابلم ہو جائے. فعل 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 فعل. وزن کرنے میں شاید سخت ہو جائے. اگر موزون یاد کر لو گے تو وزن لکھنا تو نیچے آسان ہے، اسی کے وزن پہ لکھ دو. تو ایسے یاد کر لو، فلسن فرسن کتفن عضد حبر عنب ابل قفل سرد عنق. فلس یعنی فلسن یعنی مچھلی کی کیرن جو ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کیرن بولتے ہیں آپ کیا مچھلی کو پر جو اترتی ہے وہ چھیل کے بناتے ہیں؟ چوئیاں. صحیح. تمہارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اپنی زبان بھی بول دو، نیپالی. جب مچھلی نکالتے ہیں اس کے اوپر پتی وہ ہوتے ہیں نا کیرن، اسے چھیل کے جبھی تو بناتے ہیں، اسے فلس کہتے ہیں. وہ حرام ہے. مچھلی کا حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ فلس ہو اس کے اوپر. فرسون یعنی گھوڑا. کتفون یعنی بازو، کاندھا. عضدن، عضد یعنی کاندھا، کتفون یعنی بازو. حبرون، کون بتائے گا؟ حبر قلم و حبر، روشنائی. عنب یعنی انگور. ایبل یعنی اونٹ. لکھ لو، ورڈ لکھ لو، معنی لکھ لو. قفل یعنی تالا. سرادن یعنی سراہی. عنقن یعنی گردن. کتنے وزن ہوئے؟ 10. وَأَمَّا فُعِلٌ، جیسے 2 علون، فَقَلِيلٌ، ثلاثی مجرد کا ایک وزن فعل، یہ قلیل ہے. تو کتنے آپ کو یاد رکھنے؟ فلسن 1، فرسن کتفن عضدن حبرن عنبن ابلن قفلن سردن عنقن. 10 وزن. ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، 10 وزن یاد ہونے چاہیے. اب اگر آپ وزن لکھنے بیٹھیں گے یاد کر کے تو شاید گڑبڑ ہو جائے. لیکن موزون لکھیا فلسن فرسن کتفن، اس کے نیچے فلسن جیسے فعلن، پھر اس کو لکھنا آسان ہو جاتا ہے وزن لکھنا. فرسن جیسے فعلن، کتفن جیسے فاعلن، عضدن جیسے فاعلن، حبرن جیسے فعلن، عنبن فعلن، ابلن فعلن، قفلن فعلن، سردن فعلن، عنقن فعلن. وزن تول دو اس کے نیچے. تو موزون ایک، اس میں موزون کو یاد کر لو، وزن تو خود یاد ہو، لکھ لو گے کاپی پہ. نمبر 2، یہ تو ثلاثی مجرد پڑھ لیا. ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہیں. ثلاثی مجرد کے
10 वजन। اس کا مطلب یہ چیز قیاسی ہے. اس میں ثلاثی مجرد کے 10 وزن قیاسی ہیں. رباعی مجرد کے 6 وزن ہیں، یہ بھی قیاسی ہے. اس کا مطلب الرباعی المجرد وله 6 اوزان، اس کے 6 وزن ہیں. یہ بھی آپ موزون یاد کر لو، وزن آسان ہو جائیں گے. جعفر برسن زبرج درہم قیمتر جخدب. جعفر نہر کوچک. جعفر کس کے وزن پہ ہوا؟ فعلل. ٹھیک ہے. برسن فعلول، زبرج فعلل، درہم فعلل، قیمتر فعل. ٹھیک ہے. جخدب فعلل. جعفر نہر کوچک، چھوٹی نہر. برسن یعنی پنجہ، شیر کے پنجہ، برسن. زبرج کھردرا سخت جو ہوتا ہے زبرج. درہم یعنی سکہ. قیمترون یہ دیکھنا پڑے گا، اس کا معنی مجھے یاد نہیں آ رہا. جخدبون الجمل الزخم، بھاری بھرکم اونٹ، اسے کہتے ہیں جخدبون. خماسی مجرد یعنی مجرد کے وزن معین ہیں. دیکھیں آپ، ثلاثی مجرد کے 10، رباعی مجرد کے 6 اور خماسی مجرد کے 4. یعنی جو مجرد ہیں اس کے وزن معین ہے. خماسی کے معین نہیں ہے. دیکھیے یعنی اس کے مزید فی کے تینوں، چاہے ثلاثی مزید ہو، چاہے رباعی مزید، چاہے خماسی مزید، اس کے معین نہیں ہے. ان کے معین ہے. دیکھیے خماسی مجرد کے 4 وزن ہیں. اس میں بھی آپ موزون یاد کر لیجئے، وزن یاد کر لو گے، ورنہ وزن یاد کرنا سخت پڑ جائے گا. فعلل فعلل فعلل، گڑبڑ کر جاؤ گے. سفرجل یعنی کون بتائے گا؟ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں. بہی، جسے بہ بولتے ہیں ایران میں، بہ، اور ہم بہی بولتے ہیں. بڑا سا پھل ہوتا ہے امرود کی طرح سا، تھوڑا بڑا ناش کی طرح. اور اس کو روایتوں میں بھی ہے، ثواب ہے. اور بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے، لڑکی کھائے تو یا لڑکا کھائے تو بچہ خوبصورت بااخلاق باادب ہوتا ہے روایتوں میں. بڑے بڑے ہوتے ہیں، بکسا سا ذائقہ ہوتا ہے اس کا. تو سفرجل یعنی بہ. قزعمل شاید بوڑھے اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن میں کنفرم نہیں ہوں. سفرجل ایسے یاد کر لیجئے، سفرجل یعنی فعلل. قزعمل فعلل، جحمرش فعلل، قرطعب فعلل. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، خماسی مجرد، ان کے وزن معین ہے. ثلاثی مجرد کے 10، اس میں فعل نہیں، اس میں یاد رکھنا، اس میں ثلاثی مجرد کے 10 وزن، اس میں رباعی مجرد کے 6 وزن، اس میں خماسی مجرد کے 4 وزن. باقی جو مزید کی ہیں تینوں کے، وہ مثال ایک ایک دے دی ہے. اس کا مطلب معین نہیں، بہت سے ہو سکتے ہیں. ثلاثی مزید فی جیسے رجال، رباعی مزید فی جیسے عصفور چڑیا، خماسی مزید فی جیسے سلسبیل. تنبیہون، ہاں وہی وہ بات میں نے ابھی آپ کو کہی، وہی بات یہ کہہ رہے ہیں. ٹائم تو زیادہ نہیں ہوا، کیا بجے ہے اس کے بعد والا گھنٹہ؟ 5 منٹ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.